یہ بڑی قدیم اور پرانی تاریخ ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر 3 گزر گئے نا، چوتھی چیز یا چوتھی بات جو اس آیت کے متعلق یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے روزہ فرض قرار دیا، اتنی بامشقت عبادت ہمارے اوپر مقرر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ الہ العالمین نے بڑے ہی مختصر اور جامع انداز میں روزے کے بے شمار اغراض و فوائد اور مقاصد ہی بیان کر دیا۔ فرمایا لعلکم تتقون، تقوی۔ ابھی آگے ہم بتائیں گے کہ ایک ہی لفظ میں اللہ نے کس طرح سے اتنا بڑی عبادت کے سارے اغراض و مقاصد بیان کر دیے۔ کیوں؟ اگر ایک ایک مقصد اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگتا تو شاید آدھا قرآن روزے ہی کے مسئلے سے ہو جاتا۔ اللہ نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا جو نہایت مختصر ہے، لیکن روزے کے سارے اغراض و مقاصد اور فوائد کو بیان کر دیا۔ لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ ہمارے نفس میں تقوی پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے نفس میں تقوی پیدا کر دے۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا تقوی پیدا کر دے۔ یہ آپ کی دعا ہوتی تھی۔ نمبر 5 جو بڑی اہم چیز ہے، اہم تو سبھی ہے، لیکن اس پانچویں بات جو اس آیت کے متعلق یاد رکھنا ہے وہ بہت ہی یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہی ایک آیت اگر آدمی دنیا کے سامنے رکھ دے یا ہم اپنے سامنے رکھ لیں، یا دنیا کے سارے کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ، آگ پرست، مجوسی، بت پرست، غیر مسلم، پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے یہی ایک آیت اگر رکھ دیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو یہی ایک آیت پوری دنیا کو قائل کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ کلام، یہ قرآن پاک جس کی ایک آیت ہے وہ اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور پیغمبر ہے۔ یہ آیت آپ کے صداقت کا اور آپ کی سچی نبوت ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا آپ کا معجزہ ہے۔ وہ کیسے؟ یہ آیت کلام الہی ہونے، منزل من اللہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، اور نبی علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی سچے نبی ہونے کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ وہ کیسے؟ قدر تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا سمجھیں پہلے۔ وہ اس طرح سے کہ آپ دنیا جانتی ہے اور قرآن نے بیان کیا، تاریخ شاہد ہے، ساری دنیا اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ کیا تھے؟ امی تھے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں ان پڑھ نہیں، امی کہتے ہیں اس کو جو نہ لکھی ہوئی چیز دیکھ کر کے پڑھ سکے اور نہ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھ سکے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امی۔ ایک تو آپ امی تھے، آپ نے کسی مدرسے میں کبھی داخلہ نہیں لیا، کسی یونیورسٹی سے آپ نے نہ پی ایچ ڈی کی، نہ ایم اے کیا اور نہ بی اے کیا، کچھ نہیں۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے، دنیا سے جانتی ہے۔ نمبر 2، یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ ریل گاڑیاں تھیں، نہ موٹر کاریں تھیں، نہ ہوائی جہاز اور پلین تھا، نہ موبائل تھا،
نہ ٹی وی چینل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، اور نہ ای میل تھا. کوئی چیز تھی بھائی اس زمانے میں؟ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اس وقت دنیا ان تمام چیزوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. کیا تصور کرتے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے، ہمارے گاؤں کے قریب کے ایک صاحب کلکتہ چلے گئے بہت پہلے، یعنی اس سے یہ ہمارے سمجھے کہ بھی مشکل سے 70-80 سال پہلے کی بات ہے. وہ چلے گئے بھائی کہاں؟ کلکتہ. وہ بیچارے کمائے تو پیسہ اکٹھا کیے، سائیکل لے کر کے آ گئے. سائیکل جب گاؤں کے اندر وہ 2-4 گاؤں میں سب سے پہلی سائیکل آئی تو وہ بیچارے تو کلکتہ سے چلانا سیکھے تب سائیکل لے کر کے آئے. لیکن جب وہ سائیکل گھر سے نکالتے چڑھ لیتے تو گاؤں کے لوگ دروازہ بند کر لیتے، کہیں ایسا نہ ہو سائیکل ہمارے اوپر چڑھ جائے. سوچو ذرا سا. ابھی 80 سالہ پرانی بات بتا رہا ہوں مشکل سے. ابھی ہمارے گاؤں میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ حادثہ دیکھا ہے. سائیکل باہر اگر وہ لے کے نکل جائے تو سارے لوگ اپنے جانور کو دور بھگا دیں، دروازہ بند کر لیں، بچوں کو اندر کر لیں، مرغیاں بھگا دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ادھر سائیکل ہمارا گزرے کسی کو بھی تباہ کر کے چلا جائے. اللہ تو 1400 سال پہلے کا قدر تصور کرو، کیا خیال رہا ہوگا. ان چیزوں کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور نبی علیہ السلام یتیمی کی زندگی گزارے. بڑے ہونے کے بعد اہل مکہ کی بکریاں پہاڑوں پر چرائے، جیسے کہ حدیث ہے اللہ کے رسول نے یہ تمام انبیاء کی سنت اللہ نے ہم سے بھی چروایا. پھر تجارت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول و پیغمبر بنایا. مواصلات کا رابطہ قائم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں. اور عرب اس زمانے میں یہ خطہ جو تھا دنیا سے بالکل الگ تھلگ پسماندہ سمجھا جاتا تھا. اس زمانے میں جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، ایک انسان کھڑا ہو کر کے اور دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دے دیا ہے، ماہ رمضان کا روزہ رکھو. اور یہ بھی یاد رکھو تم سے پہلے جتنی امتیں دنیا میں گزری ہیں سب کے ہاں روزہ فرض تھا. اب آپ ذرا بتائیں، اس وقت ایک ایسا انسان جس نے مدرسے میں داخلہ نہ لیا ہو اور ایک ایسی جگہ بیٹھ کر کے اعلان کرا جس نے دنیا دیکھا نہ ہو اور کوئی معاشرات کا رابطے کا کسی ذریعے سے ایک گاؤں کی خبر دوسرے گاؤں تک پہنچنے والی نہ ہو، اس نے کھڑے ہو کر کے جب اعلان کیا اور پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا، اے دنیا کے لوگوں، جس عبادت کی ہم دعوت دے رہے ہیں وہ کوئی ایسی عبادت نہیں جو میں انوکھی پیش کر رہا ہوں، دنیا میں جتنی قومیں ہیں سب کے ہاں یہ عبادت موجود ہے. اب آپ ذرا بتائیں، جب کوئی رابطے کا راستہ نہیں تھا، آپ کو کہیں جانے کا موقع نہیں ملا تھا، صرف اور ایک امی قوم میں پیدا ہوئی تھی، مکے کے پہاڑیوں میں بسر کرنے والا ایک انسان اچانک اتنی بڑی بات بیان کر دے جو پوری دنیا کے غیر قوموں میں موجود ہو، وہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی بتا دے. کیوں؟ وحی الہی کے علاوہ اور کوئی ذریعہ اس وقت پوری دنیا کے اندر بات کے پہنچا، دنیا کی معلومات رکھنے کا، اتنا علم رکھنے کا، غیروں کے مذاہب کی اتنی گہرائی تک معلومات رکھنا، یہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول و پیغمبر بنایا ہو. جس ذات کو اللہ نے بدریہ وہی کی چیز بتائی ہوگی وہی اتنی لمبی چوڑی بات کر بتا سکتا ہے، اور وہ رسول ہی ہوگا، غیر رسول کبھی ایسی بات. ایک چھوٹی سی مثال نہیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت رسالت کا کیسا یہ معجزہ ہے.
دنیا